آیت نمبر 116 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. 116. شروع کریں. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. صدق اللہ العظیم. قابل احترام حضرات، سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 116 سے 121 تک میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. آیہ نمبر 116 میں یہود سے ہونے والے معاملات میں سے 40ویں معاملے کا ذکر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں سے اہل کتاب اور خصوصاً یہود سے خطاب شروع ہوا ہے، میں نے اس وقت بتایا تھا کہ کل 40 معاملات ایسے ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ ذکر فرمائیں گے. تو اب تک 39 ہو چکے اور یہ 40واں اور آخری معاملہ ہے. وہ یہ ہے، یعنی اس بات کا جواب ہے کہ یہود، عیسائی اور اہل مکہ یہ سب لوگ اللہ کی اولاد کے قائل تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہود کا ایک فرقہ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی اکثریت میں آج بھی ان کا عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں. مکہ کے مشرکین ملائکۃ اللہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، کہ آل مکہ نے اور کچھ دوسرے کفار نے ملائکہ کو جو اللہ کے بندے ہیں عورتیں بنا ڈالا اور اللہ کی بیٹیاں کہا. جنات کو اللہ کی بیویاں کہتے تھے. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، یعنی مشرکین نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی خاندانی تعلقات گھڑ لیے ہیں کہ معاذ اللہ جنات بیویاں ہیں اور ملائکہ بیٹیاں ہیں. تو اس طرح یہ تمام فرقے اللہ کی اولاد کے قائل تھے. ان سب کی یہاں تردید ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا،
اور ان کافروں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، صاحب اولاد ہے۔ سبحانہ، اللہ تو پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ تو بلا وقف کے سبحانہ صاحب نے کہا، یہ اتنا بڑا الزام ہے کہ اس میں سانس بھی توڑا نہیں جا سکتا۔ اس کا جواب فوری طور پہ دینا ہے۔ اسے دیکھیے نا، بڑا دن کے بعد لا ہے، لا کا معنی یا اسٹاپ نہیں کرنا ہے، نہیں رکنا، بغیر توقف کے سبحانہ کہنا ہے، کیونکہ یہ ایسا الزام ہے کہ اس پہ تھوڑا سا توقف بھی جائز نہیں ہے۔ آگے اس کا جواب ہے، تم کس طریقے سے ان حضرات کو اللہ کی اولاد کہتے ہو؟ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تین لحاظ سے مل کر کہ زمین اور آسمان کی ساری خلقت اللہ کی ملکیت ہے، اللہ سب کے مالک ہیں، اور ساری چیزیں مملوک ہیں۔ خلقا، تخلیق کے لحاظ سے بھی سب چیزیں مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ عابیدن، بندگی کے لحاظ سے بھی سب چیزیں عبادت گزار اور بندہ ہیں، اور اللہ سب کے معبود ہیں۔ تو اللہ سب کے مالک، سب مملوک، سب کے خالق، سب اس کی مخلوق، اور سب کے معبود ہیں، اور سب اس کے عابد۔ تو پھر جو اولاد تم اللہ کی کہتے ہو اس کی کیا ضرورت رہی؟ کل لہو قانتون، یہ پہلا جواب تو یہ بل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ دوسرا جواب یہ کہ کل لہو قانتون، اور یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی فرما بردار بھی ہیں۔ کوئی ایک چیز پوری کائنات میں ایسی نہیں جو اللہ کی باغی ہو اور اس کی بات نہ مانے۔ تکوینی لحاظ سے، ایک تکوینی لحاظ سے، ایک تشریعی لحاظ سے۔ تکوینی لحاظ سے پوری مخلوق میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کی بات نہ مانتا ہو، لیکن تشریعی لحاظ سے کفار، صرف کفار اللہ کے شرعی نظام کو نہیں مانتے، لیکن تکوینی قانون کے وہ بھی پابند ہیں۔ تو دو قانون ہیں اللہ تعالیٰ کے، ایک تشریعی، ایک تکوینی۔ تو تکوینی قانون کی تو ساری مخلوق پابند ہے، اور تشریعی جو قانون ہے نا، شرعی قانون، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دے رکھا ہے، اس لیے اس میں اللہ کے نیک بندے یعنی مسلمان تو اس میں بھی اللہ کے پابند ہیں، لیکن جو نان مسلم ہیں وہ تشریعی قانون کی پابندی نہیں کرتے۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری، بدیع السماوات والارض، تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین، آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے بنانے والے ہیں۔ وہ ایسے قادر مطلق ہیں کہ کسی چیز کو بنانے سے پہلے کوئی نقشہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی پہلے سے ماڈل کی ضرورت اس کو نہیں۔ زمین و آسمان کی ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سابقہ ماڈل اور نقشے کے بنایا ہے، اور بنانے میں دیر بھی نہیں۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اللہ جب فیصلہ کرتے ہیں نا کسی کام کے ہونے کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اسے کہتے ہیں ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ تو اتنی جلدی میں اللہ کا قانون مانتی ہے چیز بننے میں کہ بس کن کہنے کی دیر ہے، بلکہ لفظ کن کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ صرف بات سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آتے ہی کتنی جلد وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، جیسے کن کا مختصر لفظ کوئی بولے اور فیکون وہ چیز وجود میں آ جائے۔ تو یہ سرعت سے کنایا ہے، یعنی اس کے جلد از جلد وجود میں آنے سے کنایا ہے۔ اللہ کن کہتے ہوں تو کن کہتے ہوں یا صرف ارادے ہی سے چیز وجود میں آتی ہو، تو
ایسے قادر مطلق ہیں کہ ہر چیز بڑی سی بڑی ہو یا چھوٹی سی چھوٹی بس اللہ کے ارادے کے ساتھ ہی وجود میں آ جاتی ہے. تو جو ایسی قادر مطلق ذات ہو اس کو ایک بیٹا یا چند بیٹیاں بنانے کی کیا ضرورت؟ یہ چار جواب ہو گئے. ایک یہ کہ ساری چیز اللہ کی مملوک ہے اور قانون یہ ہے کہ جو مملوک ہو وہ مالک پہ آزاد ہوتی ہے. جو چیز مملوک ہو جائے، مملوک جو غلام ہو تو غلام بیٹا نہیں ہو سکتا. بیٹا کیونکہ بیٹا تو اس کا اپنا ہے، بیٹیاں تو اپنی ہیں. بیٹے بیٹیاں مملوک نہیں ہو سکتی. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات بشمول عزیر مسیح اور ملائکۃ اللہ سب اللہ کی مملوک ہیں. اور تم کہتے ہو کہ یہ اولاد ہے، تو اولاد اپنے باپ کی مملوک نہیں ہوتی اور اولاد اپنے باپ کی مملوک بھی نہیں ہوتی اور اس کی بندہ بھی نہیں ہوتی کہ اس کی بندگی کرے باپ کی، جبکہ یہ سب اللہ کے بندے ہیں. خود حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ ماں کی گود میں اعلان کیا تھا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور بندگی یہ ابنیت کے منافی ہے. بیٹا باپ کا بندہ نہیں ہوتا. ایسے ہی عزیر علیہ السلام زندگی بھر اللہ کی سامنے سر بسجود ہوتے رہے، دست بدعا ہوتے رہے. اولاد باپ کے سامنے سجدہ نہیں کرتی، ہاتھ نہیں اٹھاتی. اور ملائکہ کی شان تو یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، پل جھپکنے کے برابر بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. ان کا تو صرف سرے سے کوئی ارادہ ہی نہیں اپنا. تو یہ شان اولاد کی نہیں ہوتی. پھر عقلی اور نقلی لحاظ سے بھی اللہ کی شایان شان نہیں کہ ان کی اولاد ہے. عقلی لحاظ سے اس لیے کہ اولاد کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ یا اپنے باپ کی جنس سے ہوگی یا نا جنس سے ہوگی. اولاد اپنے باپ کی جنس سے ہوگی، جیسے انسان کی جنس انسان ہے، حیوان کی جنس حیوان ہے، پرندوں کی جنس پرندے ہے، درندوں کی درندہ ہے. تو جس کو تم اللہ کی اولاد کہتے ہو یہ اس کی جنس ہے یا نا جنس. اگر کہتے ہو کہ یہ اللہ کی جنس نہیں تو ایک جنس سے دوسری جنس کا پیدا ہونا یہ عیب ہے. یہ عیب کی بات ہے. انسان سے کوئی بکری پیدا ہو جائے تو عیب نہیں ہے، انسان سے کوئی اور حیوان پیدا ہو جائے تو عیب ہے نا. تو اللہ سے کوئی دوسری جنس پیدا ہو جائے تو یہ عیب ہے. اور سبحانہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے کہ وہ تو کچھ اور ہو اور اولاد کچھ اور ہو. اور یہ تو تم جانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. کانا یاکلان الطعام، ماں باپ ماں اور بیٹا دونوں کھانا کھاتے تھے. کانا یاکلان الطعام، اللہ کھانے پینے سے پاک ہے. وہ کسی خاتون کے رحم میں خون پینے سے پاک ہے. اور جس کو تم اس کا بیٹا کہتے ہو اس کی حالت تو یہ حضرت عزیر ہوں یا حضرت مسیح ہوں، ماؤں سے پیدا ہوئے اور ان کے دودھ پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے، بیمار ہوتے رہے، بھوک لگتی رہی، سوتے جاگتے رہے، تکلیفیں ان پہ آئیں. یہ اللہ کی شان کے مطلب سبحانہ. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی جنس سے ہے تو یہ غلط ہے. اللہ کی شان تو یہ کہ لیسا کمثلی شیء، اللہ کی جنس کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. لیسا، اللہ کی طرح کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں. اللہ کی کوئی جنس اور ہے ہی نہیں. تو نہ جنس سے ہو سکتے ہیں نہ جنس سے ہو سکتے ہیں. اور پھر انہیں ایک دو بیٹوں کی ضرورت کیا ہے جو ساری مخلوق اس کے سامنے سر و سجود ہو، اور اتنی بڑی اس کی قدرت ہے. تو یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية. یہ دوسری بات ہے. کچھ لوگ یہ کہنے والے اہل کتاب بھی تھے اور غیر اہل کتاب یعنی مشرکین مکہ بھی تھے. اہل کتاب نے بھی یہ بات کہی اور غیر اہل کتاب نے بھی یہ بات کہی. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ صرف یہود نے یہ بات کہی تھی حضور کو، بعض کہتے کہ عیسائیوں نے ہی کہی تھی اور بعض کہتے مشرکین نے. بہرحال سب ہی کا یہ مقولہ ہے، جیسا قرآن حکیم کی آیت بتاتی بھی ہے یہ سب کا مقولہ ہے. وہ یہ کہ کہتے تھے براہ راست ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتے، اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی ایک کو نمائندہ بنائے اور وہ اللہ کی بات ہم تک پہنچائے. جب وہ اتنے قادر ہیں تو وہ براہ راست ہم سے خطاب کریں اور براہ راست اپنے احکامات ہم کو سنائیں. وہ تو قادر ہے، وہاں سے بولے تو سب سن سکتے ہیں، سب کو سنا سکتے ہیں. تو یہ کیا کہ نبیوں سے تو بات کرتے ہم سے نہیں کرتے. اگر یہ بات نہیں ہو سکتی کہ وہ سب سے بات کریں، یعنی مناسب نہیں سمجھتے کہ سب سے بات کریں اور براہ راست اپنے احکامات ہمیں دیں، تو او تأتینا آیہ بشرطِ دیگر پھر ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں بھیج دیتے کہ جس کو دیکھ کر ہم تمہاری نبوت اور رسالت کے قائل ہو جائیں کہ واقعی. تو کوئی ایسی نشانی تمہارے پاس آئے کہ جس کو دیکھ کر ہمیں یقین آئے کہ تم اللہ کے نمائندے اور فرستادہ اور نبی ہو. یا اللہ تعالیٰ براہ راست احکام ہمیں نہیں دیتے تو کم از کم ایک آواز دے کر یہ کہہ دیں کہ لوگوں یہ فلانا میرا نبی ہے، اس کی بات مانو. تو ہم کلامی کی دو باتیں، یا یہ کہ جس طرح تمہارے پاس وحی آتی ہے، احکام آتے ہیں تو ہم سب کے پاس آئیں. یہ نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ خود ایک ایسی آواز دے کر ہمیں بتائیں، ہم سنیں کہ یہ فلاں میرا نبی ہے، اس کی بات مانو. یہ بھی نہیں تو تیسری یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی بھیج دیں جس سے ہم تمہاری نبوت کی تصدیق کریں. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم. حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں جو اے محمد الرسول اللہ آپ سے یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ پرانی بات چلی آ رہی ہے، پہلے پیغمبروں سے بھی منکروں نے یہی باتیں کہی کہ تم نبی ہو تو ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ نہیں بات کرتے. تو آپ اطمینان رکھیں یہ آپ کی برادری کے سارے حضرات کے ساتھ سلوک رہا ہے. تو یہ حضور کی تسلی کے لیے مضمون ہے. ایسے ہی کہا کرتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں، مثل قولہم، ان جیسی بات. ان جیسی بات کا یا تو یہ مطلب ہے کہ جو لفظ انہوں نے بولے ایسے ہی لفظ انہوں نے بولے ہوں، یا مطلب یہ ہے کہ الفاظ تو ہر ایک کے اپنے اپنے تھے لیکن مفہوم سب کا ایک ہی تھا. تشابہت قلوبہم، ایک جیسے ہو چکے ہیں ان کے دل. تمام کفار کے مزاج ایک ہی جیسے ہیں، ایک جیسے اعتراضات ان کے دل و دماغ میں ہیں، ایک جیسی باتیں ان کی زبانوں سے نکلتی ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یہ ایک نشانی مانگتے ہیں، ہم تو کئی نشانیاں بھیج چکے ہیں. یعنی یہ ایک نشانی مانگتے ہیں کہ ایسی نشانی کیوں نہیں آئی. قد بینا الآیات، ہم تو کئی نشانیاں بھیج چکے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کی رسالت کی تصدیق ہو سکتی ہے. لیکن لقوم یوقنون، یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کارآمد ہیں جو یقین رکھتے ہیں، خوش نصیب ہیں اور زندہ دل ہیں. جن لوگوں نے اپنی صلاحیتیں ضائع کر دی ہوں ان کے لیے ایک نشانی نہیں سینکڑوں نشانیاں بھی کارآمد نہیں ہو سکتی. تو ہم نے ہر پیغمبر کی تصدیق کے لیے معجزات کی صورت میں کئی نشانیاں بھیجی ہیں، آپ کے لیے بھیجی ہیں. تو یہ ایک کی بات کرتے ہیں. اگر ان کی من چاہت کی کوئی اور نشانی بھی بھیجیں تو یہ اس کو بھی ٹھکرا دیں گے. اس لیے ہم ان کی مطلب کی باتیں بتانے کے پابند نہیں ہیں.
یعنی ہم جانتے ہیں کہ جتنی نشانیاں بتائیں گے یہ ٹھکراتے جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ اگر انسان میں صلاحیت ہی نہ ہو حق قبول کرنے کی تو اس کے لیے کوئی دلیل بھی کارآمد نہیں ہو سکتی، اور اگر حق قبول کرنے کی صلاحیت آدمی کے اندر موجود ہو تو اس کے لیے ایک نشانی بھی بس کرتی ہے. تو بات صلاحیت کی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ جیسے نبی با اخلاق با کردار 20 نہیں ہزاروں نشانیاں رکھنے والے، اور آپ کے پہلو میں ابو لہب ابو جہل پل رہے ہیں، ایک نشانی بھی ان کے لیے کرامت ثابت نہیں ہو رہی. اور دیکھیے بات صلاحیت کی، حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب ز روم، حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب ز روم ز خاک مکہ ابو جہل اینچ بولا جبیس. تو بات قسمت اور خوش نصیبی اور صلاحیت کی ہے. جن کے اندر صلاحیت ہے تو کہاں سے کھینچ کے آفتاب نبوت کے پاس آ رہے ہیں، اور پروانے کہاں سے کھینچ کے چراغ کے پاس آ رہے ہیں. اور جن میں صلاحیت نہیں شب و روز آپ کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں اور آپ کی باتیں سن رہے ہیں، آپ کے معجزات دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو پڑتی ہے تو ختم اللہ علی قلوبہم لقوم یوقنون. تو یہ نشانیاں کس کے لیے کارآمد ہیں؟ اس کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، یعنی یقین کی صلاحیتوں سے بہرور ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم رحمت ہے، سراپا رحمت ہے. ہر پیغمبر رحیم و کریم ہوتا ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ رحمت عالم کیا؟ رحمت للعالمین. جیسے اللہ رب العالمین، حضور رحمت للعالمین، تو آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو آپ کی رحمتوں کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منکرین کے انکار اور ان کے بے جا سوالات پر شدید تھا کہ آخر میں کون سا طریقہ اختیار کروں جس سے یہ لوگ مان جائیں. سخت بے چینی ہوتی تھی. اور اللہ پاک تو جانتے ہیں کہ یہ سوالات ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہے، آپ کو الجھانے کے لیے کر رہے ہیں. پر آپ یہ چاہتے تھے کہ ان کا یہ سوال بھی پورا کر دوں، ان کو یہ نشانی بھی بتا دوں، شاید مان جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ حضور کو بار بار قرآن حکیم میں تسلی دیتے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے اتنے نہ پڑ جائیں کہ اپنے آپ کو کھپا ڈالیں. اپنے فرض منصبی کی حد تک ان کو تبلیغ کرے، احکام پہنچائیں، لیکن کھپے نہیں کہ یہ مانتے کیوں نہیں. یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بے صلاحیت ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے اے نبی آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، بشیر اور نذیر بنا کر. جو آپ کے سچے دین کو تسلیم کریں آپ ان کو بشارت دیں، خوشخبری سنائیں جنت کی، اور جو آپ کے دین کو مسترد کر لیں آپ ان کو عذاب جہنم سے ڈرائیں. تو آپ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے. بشیر کا معنی تو بشارت سے ہے، نذیر کا معنی انذار سے ہے، اس کا معنی ڈرانا. لیکن ایک ڈرانا ہوتا ہے شفقت کی بنیاد پر، اور ایک ڈرانا ہوتا ہے ستانے کے طور پر. تو انبیاء اور حضور جو ہیں آپ نذیر ہیں، یعنی آپ کا لوگوں کو ڈرانا بھی شفقت کی بنیاد پر ہے. جیسے ماں اپنے بچے کو آگ کی طرف بڑھنے سے ڈراتی ہے یا کسی اور نقصان دہ چیز سے ڈراتی ہے، تو ڈرانے کا مطلب نہیں کہ اس کا دل کمزور کر دے، بلکہ شفقت کی بنیاد پہ کہ یہ وہاں جائے گا تو اس کو نقصان ہوگا. تو نذیر کا معنی ہوتا ہے شفقت کے لیے ڈرانا. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. تو اتنا کام آپ کیجئے، پھر جو آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتا اور پھر بھی وہ جہنم میں جاتا ہی ہے،
تو آپ سے ہم جہنم میں جانے والوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ یہ کیوں جا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہوگی. اب کوئی جاتا ہے تو جائے، ہم نہیں پوچھیں گے کہ یہ جناب کیوں جا رہے ہیں، آپ کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا تھا. تو آپ ان کے محافظ نہیں، آپ ان کے داروغہ نہیں، بس آپ ان کے لیے مبلغ ہیں. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے صرف بلاغ ہے، حکم کو پہنچانا ہے. تو یہ حضور کی تسلی کا سامان. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ بھی تسلی کا مضمون ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مشرکین عرب کے لیے سراپا رحمت ہے، ایسے ہی اہل کتاب کے لیے بھی آپ یہ چاہتے تھے کہ اہل کتاب سب کے سب حق پر آ جائیں، اور آپ ان کی ہر قسم کی باتیں اس لیے سن لیتے تھے، برداشت کر لیتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ آپ تسلی رکھیں، جنہوں نے حق قبول کرنا ہے وہ کر چکے ہیں یا کر لیں گے، لیکن جنہوں نے نہیں کرنا تو آپ ان کے بارے میں تسلی رکھیں کہ وہ بھی بے صلاحیت بن چکے ہیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور کبھی بھی آپ سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے، کبھی بھی یہود اور نصارہ آپ سے خوش نہ ہوں گے. ہاں ان کی خوشی ایک ہی چیز میں، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تا وقت کہ آپ ان کا دین اختیار کریں. وہ اس سے کم کسی چیز پہ راضی، تو آپ ان کے لیے ڈھیلے نہ بنیں کہ وہ آپ کی بات کو مان لیں گے. وہ اس سے کم کسی بات پہ راضی نہیں. یہود جب راضی ہوں کہ آپ معاذ اللہ یہودیت میں داخل ہوں، اور عیسائی جب راضی ہوں گے کہ آپ مسیحیت میں، تو وہ اسی دن کے منتظر ہیں، اس لیے وہ اس قسم کے شوشے چھوڑ رہے ہیں. قل ان ھدی اللہ والہدی، آپ ان کو دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیجئے کہ ہدایت اللہ کی، جو اللہ نے ہدایت بھیجی ہے بصورت اسلام، ھو الہدی، وہی ہدایت ہے، اور ہم اسی پہ کاربند ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ہم لوگ بھی اپنے ان پڑوسیوں سے کچھ زیادہ پر امید نہ ہوں، اور اپنے اس خیال سے کہ یہ ہماری باتیں دیکھ کے ادھر آ جائیں گے، اپنے دین کے اوپر چلنے کے بارے میں سستی کا مظاہرہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں اور جی فلاں کام ہو گیا تو دیکھو یہ کیا کہیں گے، تو میں کہتا ہوں یہ وہی کہیں گے جو انہوں نے کہنا ہے. یہ کوئی ہماری نمازوں پہ راضی ہیں؟ کیا یہ ہماری مسجدوں پہ راضی ہیں؟ تو ان کی خاطر کیا ہم کسی معاملے میں ڈھیلے ہو جائیں؟ قطعاً نہیں. یہ اس وقت راضی ہوں گے کہ ہم ان جیسے ہو جائیں، اور ایسا اللہ نہ کرے، اور ایسا جب تک نہ ہوگا تو یہ کبھی راضی بھی نہیں ہوں گے. تو رضا کس کی پیش نظر ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ راضی ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ ناراض ہے تو پھر کسی کے راضی ہونے سے مسئلہ نہیں بنتا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. یہ بات سخت جملہ ہے، اس میں خطاب تو نبی سے ہے پر سنانا آپ کو اور ہم کو ہے. یعنی بات کہی تو نبی سے جا رہی ہے، لیکن نبی سے اس چیز کا وقوع ناممکن ہے. ہم سے ہو سکتا ہے تو کہیں ان کو جا رہی ہے بات کی شدت بیان کرنے کے لیے، اور سنایا ہمیں جا رہا ہے. وہ یہ کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر بالفرض والتقدیر ایسا ہو تو نہیں سکتا، فرض کر لو کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، جو ہو نہیں سکتا، فرض کر لو بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس وحی سے علم بھی آ گیا، اور پھر بھی آپ نے ان کی پیروی کر لی، یہود و نصارہ کی. سنیے پھر ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر،
تو اے نبی ہم آپ کو کہتے ہیں، ان کو سناتے ہیں کہ ایسا کرنے والے کے لیے اللہ کی پاس سے کوئی حمایتی نہ ہوگا، کوئی مددگار نہ ہوگا، بے یار و مددگار رہیں گے جو یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کر لیں گے۔ تو سنایا گیا ہمیں، اس لیے کہ نبی تو ان چیزوں سے معصوم ہیں، ان سے تو اس کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، امت سے ہو سکتا ہے، یہ کہیں ڈھیلا پر اختیار کر لے تو جو ایسا کر لے گا تو اللہ کی حمایت اور نصرت سے محروم ہو جائے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اوپر کی آیات میں یہود و نصارہ کے ان لوگوں کی مذمت تھی جو حق کے منکر ہیں، حق کے مقابل میں ہیں۔ اب ان کی مدح کر رہے اللہ تعالیٰ جو حق کی طرف آنے والے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں اس وقت کا ذکر ہے جو حبشہ سے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی معیت میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 40 افراد کا وفد آیا تھا۔ اس میں 32 آدمی تو حبشہ کے تھے اور 8 افراد پھر شام کے تھے۔ یہ اچھے پڑھے لکھے علماء تھے اس میں اور دیندار لوگ تھے۔ جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی تو دعوت قبول کر کے یہ حضور کی خدمت میں حاضری کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مدح فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں تورات اور انجیل پر صحیح عمل کیا اور جیسا اس کا حق تھا ایسی تلاوت کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج جب ان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت آشکارا ہوئی تو فوری طور پہ اس کو قبول کرنے کے لیے آگے، کیونکہ اپنے وقت میں انہوں نے تورات اور انجیل کو ایسے پڑھا تھا جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ آج انہیں ایمان کی توفیق ہوئی، اور جو اپنے وقت میں تورات اور انجیل کو بگاڑتے رہے، تحریف کا ارتکاب کرتے رہے، وہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر انکار کر دیتے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی پہلے تورات انجیل، یتلونہ اور وہ اس کتاب کو پڑھتے رہے، حق تلاوتہ جیسے تلاوت کا حق ہے ایسا پڑھتے رہے، یعنی نہ اس کے لفظوں میں رد و بدل کیا، نہ اس کی تعبیر اور تفسیر میں کوئی رد و بدل کی، ٹھیک جیسے اللہ نے کتاب بھیجی تھی ایسے ہی پڑھتے اور اس پہ عمل کرتے رہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ محمد الرسول اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ آج دیکھنا آگے دعوت گئی تو رستہ تو صاف تھا، رستہ تو روشن تھا، کتاب انہوں نے ٹھیک پڑھی تھی، اس کتاب کے مطابق جب دعوت گئی تو فوراً آ گئے۔ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ، اور جو اس حق کا منکر ہو فاولئک هم الخاسرون، تو یہ لوگ خسارے والے ہیں۔ اگرچہ اس وقت یعنی ان کے پاس مال و دولت کی بھرمار ہے، بڑے بڑے منصب ہیں، لیکن نتیجتاً یہ لوگ خسارے میں ہیں جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان پہ ایمان نہیں لاتے، جیسے کہ نجران سے وقت آیا تھا، اور ان کا جو سب سے بڑا کلیسا کا بڑا پادری تھا، یعنی یوں سمجھے کہ عرب کا پوپ تھا، وہ بھی آیا تھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی، ایسا ہوا کہ جب وہ رستے میں آ رہے تھے تو جس سواری پہ وہ بڑا پوپ ان کا سوار تھا اسے ایک جگہ میں ٹھوکر لگی، تو پوپ کا بھائی بھی ساتھ تھا، بخوبے بھائی نے ایک نازیبا اور ناشائستہ اور گستاخانہ کلمہ حضور کی شان میں کہہ دیا، نقل کفر نباشت۔ اس نے کہا کہ بڑا ہی ایسا اور ویسا ہے وہ شخص جس کے پاس ہم جا رہے ہیں، تو اس پوپ نے اس کو ٹوکا کہ تو کیا کہہ رہا ہے، تجھے پتا ہے وہ اللہ کا سچا نبی ہے جس کے پاس ہم جا رہے ہیں۔ تو وہ تو سیدھا سادہ بندہ تھا،
اس نے کہا جب سچا نبی ہے تو پھر مقابلے کے لیے کس لیے جانا ہے، پھر مانتے کیوں نہیں ہے اس کو؟ بھائی نے اس کو کہا بھائی ہم تو غلط سمجھ کے جا رہے ہیں، تو میں نے بات کہی آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو پھر مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس نے پھر کیا جواب دیا؟ بھائی دنیا بھی تو رکھنی ہے۔ کیا کہا بھائی کو؟ کہ دنیا بھی تو رکھنی ہے۔ تجھے پتا ہے میں مملکت روم کی طرف سے عرب کے کلیسے کا چیف ہوں، پوپ ہوں، اتنی جائیداد دے رکھی ہے مجھے، اتنی تنخواہ مجھے وہاں سے آ رہی ہے، اتنا بڑا منصب مجھے دے رکھا ہے، تو میں جا کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملا دوں گا تو یہ تو سب سفایا ہو جائے گا۔ تو جب دنیا کی یہ چیزیں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں تو بڑے بڑے حق دیکھ کر حق سے آنکھیں موڑ لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منکر اگر انکار کے باوجود دنیا میں بہت کچھ آپ ان کی شان و شوکت دیکھ رہے ہوں، مال و دولت اور منصب دیکھ رہے ہوں، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے۔ اولئک هم الخاسرون، حقیقتاً یہ لوگ تو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ جو ہی مریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ منصب کیا ہے اور یہ دولت کیا ہے جس کے لیے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا تھا۔ یہ آیہ کریمہ اور اس میں پڑھنے والوں کا اگرچہ ذکر اہل کتاب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن کوئی قرآن حکیم کی آیت اپنے شان نزول کے ساتھ بند نہیں، بلکہ اس میں ہمیں بھی خطاب ہے، ہمیں بھی خطاب ہے کہ ہمارے پاس جو اللہ کی کتاب اس وقت موجود ہے قرآن حکیم، تو یتلونہ حق تلاوت، ہم پہ بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس کتاب کو اس طرح پڑھے جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اللہ کی ہر کتاب کا یہ حق ہے کہ اس کے حقوق کو پیش نظر رکھ کر اس کو پڑھا جائے۔ تو میں بھی اختصار سے بہت مختصر لفظوں میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم کے ہم پر کیا حقوق ہیں کہ جن کو ہم سمجھ کے پڑھیں۔ تو قرآن حکیم کے اختصار سے کہوں کہ 4 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں ہم پر؟ 4 حق ہیں۔ پہلا حق تلاوت، پہلا حق ہے حق تلاوت، کہ اللہ کی کتاب کو پڑھا جائے۔ قرآن حکیم کا پڑھنا یہ اس کا ایک مستقل وظیفہ، یہ ہماری مستقل ڈیوٹی اور قرآن حکیم کا مستقل کیا ہے؟ حق ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی یعنی آپ کی نبوت کے منصب کی جو ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے شمار کی، ابھی 1-2 صفحے کے بعد آنے والی ہیں، ان میں پہلی ڈیوٹی حضور کی یہی بتائی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ میرا وہ نبی لوگوں پر میری آیات تلاوت کرے گا، پڑھ کے سنائے گا۔ اس لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو سب سے پہلے آپ اس کی تلاوت فرماتے تھے، صحابہ کو پڑھ کے سناتے تھے کہ بھئی یہ وحی نازل ہو چکی ہے۔ پہلے پڑھ کے سناتے تھے اور پھر اس کو لکھوا بھی دیتے تھے، یاد بھی کروا لیتے تھے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ تو قرآن حکیم کی تلاوت پہلا حق ہے، پر تلاوت کیسی کی جائے؟ تلاوت کا اپنا بھی ایک حق ہے۔ تلاوت کا اپنا حق یہ ہے جو سورہ مزمل میں ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے میرے محبوب پیغمبر قرآن حکیم کو ترتیل سے پڑھا کرے۔ ترتیل سے، ترتیل کا معنی کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر، صاف صاف، تجوید کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ترتیل کے معنی ہیں تجوید الحروف و معرفت الوقوف، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حروف کو تجوید سے پڑھنا اور وقوف کو پہچاننا کہ ٹھہرنا کہاں ہے۔ ایسے نہیں کہ تسلسل سے پڑھتے چلے جائیں، کہیں ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے، کہیں بہتر ہوتا ہے، کہیں نہیں ٹھہرنا ہوتا۔ تو ان مقامات کو پہچاننا، اور تجوید کا معنی کیا ہے؟ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا۔ تجوید کا معنی کیا ہے؟ تجوید کا لغوی معنی ہے عمدہ کر کے پڑھنا، اور عمدہ کا معنی ہے کہ ہر حرف کا جو مخرج ہے، کچھ گلے سے ہیں، کچھ تالو سے ہے، کچھ دانتوں سے ہیں،
کوئی زبان سے ہیں کوئی ہونٹ سے ہیں، تو ہر حرف کا جو مخرج ہے اس کو وہاں سے نکال کے پڑھنا یہ قرآن حکیم کی تلاوت کا حق ہے۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ پہلا حق ہی ادا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن حکیم کی تلاوت، یعنی انہوں نے ناظرہ قرآن حکیم پڑھا ہے، اگرچہ اس کتاب کو یہ شرف حاصل ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی ہے، اور شاید ہی کچھ مسلمان ایسے ہوں جو اس کو پڑھنا نہ جانتے ہوں، ورنہ غلط سلط تو سبھی پڑھ لیتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ لیکن اس کتاب کا شرف ہے کہ اس کی تجوید ایک مستقل فن ہے، اور اس کی ڈیوٹی مستقل لوگوں نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، جن کو کہتے ہیں قاری حضرات، قراء، جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ حروف کو قرآن کریم کی حروف کی صحت سے اس کو پڑھیں اور اس کو پڑھائیں۔ تو تلاوت کا یہ پہلا حق ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی پر تو آگے پھر دوسری بنیادیں ہوتی ہیں۔ تلاوت بھی اور قرآن حکیم کا سننا بھی ایک حق ہے، سننا بھی۔ ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن حکیم کی تلاوت ہو رہی ہو تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ سے سنو اس کو۔ ایک سماع، ایک استماع۔ سماع کا معنی ہے سننا، استماع کا معنی کان لگا کے سننا، توجہ سے سننا، غور سے سننا۔ تو دوسری باتیں تو آپ بے توجہی سے بھی سن سکتے ہیں، پر جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر توجہ سے سننا ضروری ہے۔ اگر بے توجہی برتی تو پھر خسارہ ہے، نقصان ہے۔ فاستمعوا لہ، ایک وانصتوا، اور چپ بھی رہو، اس وقت کوئی گفتگو نہ کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ کی رحمت اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو پڑھتے نہیں تو پڑھنے والوں کو غور اور توجہ سے سنیں، یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی سنت نبوی ہے۔ حضور نے جیسے پڑھ کے سنایا، سنا بھی صحابہ سے۔ صحابہ اکرام میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کی کتاب منقبت کا ایک باب یہ ہے کہ تراویح کی نماز جب باجماعت شروع ہوئی حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سب سے پہلے تراویح کی نماز کی امامت کرانے کا شرف ابی ابن کعب کو حاصل ہوا، ان کو امام بنایا کہ آپ ان کو تراویح کی نماز۔ تو سب سے پہلے تراویح کی نماز کے امام صحابہ میں کون ہے؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شاید یہ شرف تقدم ان کو اس لیے بخشا گیا کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو سب سے بڑے قاری ہونے کا تمغہ دیا تھا، میڈل دیا تھا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ یوں تو آسمان نبوت کے درخشاں ستارے ہیں، اصحابی کا نجوم، میرے سب صحابہ ستاروں کی طرح روشن ہیں۔ ان پر ستاروں میں کوئی بڑے کوئی چھوٹے تو ہے نا، تو صحابہ میں بھی درجہ بندی ہے۔ سب صحابہ خلق نبوی سے متخلق تھے، سب میں اخلاق نبوی تھے، لیکن کسی میں کوئی وصف، یعنی آپ کی کوئی اخلاق، کسی کے اندر کوئی اخلاق زیادہ تھا، تو جن میں خاص حضور کی صفات تھیں ان کو حضور علیہ السلام نے ممتاز کر کے بتایا تھا۔ جیسے حضور رحمت للعالمین ہیں، تو آپ کی رحمت کا سب سے زیادہ پرتو اور عکس کس پہ پڑا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر۔ اس لیے حضور نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحمت اور شفقت والا شخص ابو بکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے بارے میں سب سے زیادہ غیور تھے، غیرت مند تھے، اور آپ کی اس غیرت کا پرتو عمر فاروق پہ پڑا۔ اس لیے حضور فرمایا واشدهم فی امر اللہ عمر، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت گیر آدمی عمر ہے۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا حیات ہے. سراپا حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ با حیات ہے. آج کس وقت کا زیادہ فرق تو حضرت عثمان غنی پہ پڑا، اس لیے حضور نے فرمایا اصدق حیات عثمان. ورنہ خوشلحانی کے لحاظ سے ابو موسیٰ اشعری ہے. تو ابی ابن کعب سے ایک دفعہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی آؤ مجھے قرآن سناؤ، آؤ مجھے. انہوں نے عرض کی کہ آقا قرآن آپ پہ اترا ہے، آپ سے ہم نے سیکھا ہے، آپ ہمارے استاد ہیں، میری کیا مجال کہ میں آپ کو سنوں. حضور نے فرمایا کہ ابی اللہ کا حکم آیا ہے کہ ابی سے کہو کہ تمہیں سورہ بینہ سنائے. سورہ بینہ آخری سپارہ. ان کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے، رو کر کہنے لگے میرے آقا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے. حضور نے فرمایا ہاں تیرا نام لے کر کہا ہے. تو فرق مسرت سے کہ کہاں میں اور کہاں اللہ کی ذات، عرش پہ میرا نام لے کر جبریل کو بھیجا کیوں بھائی. تو بار فرق محبت سے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر آپ نے سورہ البینہ کی تلاوت کی اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سماعت کی. تو قرآن پڑھنا بھی سنت ثواب، سننا بھی سنت اور ثواب. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں کبھی صحابہ کرام کی حاضری بھی لیا کرتے تھے. مسجد میں جو مسجد میں پڑھتے نا صحابہ، تو کبھی آتے کہ کون کیسے پڑھ رہا ہے. ایک دفعہ آپ تشریف لائے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے تھے. تہجد کی نماز میں بس قرآن پڑھ رہے ہیں، اور بڑی اچھی آواز تھی. حضور صاحب پشت کی طرف کھڑے ہو کر دیر تک ان کی تلاوت سنتے رہے. اتنی دیر سنتے رہے کہ انہوں نے نماز ختم کی، سلام پھیرا تو دیکھا حضور کھڑے ہیں. حیرت میں ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ ابو موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر داؤد. ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی لے میں سے ایک لے دی ہے، ان کی خوشبخانی کا ایک حصہ آپ کو دیا ہے. تو آپ جانتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ خوشبخانی تھا. یعنی آپ کو خوبصورت اور سریلی آواز اللہ نے معجزے کے طور پہ دی تھی. جب آپ سریلی آواز میں زبور پڑھتے تو پرندوں کے پرے لگ جاتے، اور پہاڑ بھی جھومنے لگتے، اور دریا بھی ساکت ہو جاتے. یا جبال اوبی ماء والطیر، اے پہاڑوں، اللہ کا حکم تھا اے پہاڑوں داؤد جب عبادت کرنے لگے تو اس کے ساتھ شامل ہو جایا کرو. اے پرندوں تم بھی پرواز چھوڑ کے داؤد کی عبادت میں شریک ہو جائے کرو. ایسی آواز. حضور نے فرمایا کہ میاں آپ کو تو داؤد کی لے میں سے لے ملی ہے. انہوں نے پلٹ کے کہا آقا اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں میری تلاوت اور خوش رہے ہیں تو لقد حبرت لک یا رسول اللہ تحبیرا، تو میں اور بھی زیادہ سوار کے پڑھتا آپ کی خاطر ہے اللہ کے رسول. اب تو میں ویسے ہی پڑھ رہا تھا، آپ کو اتنا لطف آیا، مجھے پتا ہوتا کہ آپ مسرور ہو رہے ہیں، لذت حاصل کر رہے ہیں میری تلاوت سے، تو میں اور بھی زور لگا کر زیادہ خوبصورت آواز پڑھتا. تو بھائی قرآن حکیم کی تلاوت اور سماعت دونوں عبادتیں ہیں. دوسرا حق کیا ہے تلاوت کے بعد؟ یہ حضور کی ذمہ داریوں میں سے دوسری ذمہ داری ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کے نبی امتیوں پر کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر تلاوت پہ بس نہیں ان کو سکھاتے بھی ہیں کہ کتاب میں ہے کیا. تو قرآن حکیم کا سیکھنا یہ اس کا دوسرا حق ہے. تلاوت پہلا اور تعلیم، تعلم، سیکھنا، درس و تدریس، یہ اس قرآن حکیم کا دوسرا حق ہے کہ ہم اس کو سیکھیں بھی. یہ نہیں کہ صرف تلاوت پہ سر دھنتے رہیں اور اسی پہ ہم واہ واہ کرتے رہیں، بلکہ دیکھیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا بھیجا ہے، ہدایت کیا ہے، رہنمائی کیا ہے.
تو تلاوت کے معاملے میں بھی ہم بڑے قصوروار ہیں، اور تعلیم کے بارے میں تو اس سے زیادہ کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن حکیم کا لفظی ترجمہ جانتے ہیں۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ کتنی قلیل تعداد ہے، اور پھر اس کو باقاعدہ سمجھے۔ یعنی ہم نے گویا قرآن حکیم کو سیکھنے کی کتاب سمجھا ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف برکات حاصل کرنے کا ایک نسخہ بھیجا ہے، جیسے یہ کوئی اللہ نے تعویذ بھیج دیا ہے کہ گھر بناؤ تو بھائی ختم قرآن کرا دو، دکان کاروبار شروع کرو تو بھائی ختم قرآن کر دو، گھر میں برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو، یا پھر کوئی مر گیا تو بھائی پڑھ کے ہی سال ثواب کر دو۔ کیا یہ کوئی مردوں کی کتاب ہے؟ ٹھیک ہے وہ کام بھی آپ کریں تو کریں، لیکن کتاب تو یہ ہے کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایسی کتاب ہے اے نبی جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن حکیم تو چراغ راہ ہے، اور ہم نے چراغ ہاتھ میں لیا اور آنکھیں بند کر کے جا رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جب سیکھیں گے نہیں تو آنکھیں بند ہیں۔ اور اگر ہم نے خود آنکھیں بند کی ہوں گے تو خفترا خفتہ کنت بیدار، ہم دوسرے سوئے ہوئے کو کیا جگائیں گے؟ جب خود سوئے ہوئے ہیں تو دوسرے سوئے ہوئے کو کیا جگائیں گے؟ اس لیے قرآن حکیم سیکھنے کی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں یہ کرو، منہیات ہیں کہ یہ نہ کرو۔ تو جب تک ہم سیکھیں گے نہیں تو کرنے کا کام کیسے کریں گے اور نہ کرنے والوں سے کیسے بچیں گے؟ تو قرآن حکیم کا سیکھنا یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق کیا ہے؟ کہ صرف سیکھے نہیں بلکہ قرآن جس رستے پہ چلانا چاہتا ہے اس پہ چلے بھی، یعنی اس پہ عمل کرے۔ سیکھنے کے بعد اپنی زندگیوں کا دھارا قرآن مجید کے رستے پہ موڑ دے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن اس رستے کی طرف تمہیں لانا چاہتا ہے جو بالکل سیدھا جا رہا ہے، جس میں ہیج پہ نہیں۔ تو آج ہم قرآن حکیم کی صحیح صراط مستقیم والی شاہراہ کو چھوڑ کر پگ ڈنڈیوں میں جا رہے ہیں اور غلط رستوں میں بھٹک رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس سے رستہ حاصل ہی نہیں کیا۔ تو قرآن پڑھنا ایک حق، سیکھنا دوسرا، عمل کرنا تیسرا، اور چوتھا حق یہ ہے کہ جو نعمت آپ کو ملی ہے یہ نعمت ان تک پہنچائیں جن کو نہیں ملی، یعنی اس کی تبلیغ اور اس کی نور ہدایت سے گمراہوں کو رائے روشن کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو بھی نازل ہو رہا ہے بلغ، اس کو آگے پہنچائیے، آگے اپنے تک نہ رکھے، آگے پہنچائیے۔ اور جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا عرفات میں، تو آپ نے صحابہ کرام کے 1,00,000 سے زائد مجمع الا هل قد بلغت، کیا میں نے اللہ کے احکام ٹھیک ٹھیک تک تمہیں پہنچا دیے؟ تو سب صحابہ نے فرمایا تھا قد بلغت ونصحت، آپ نے سارے احکام ہم تک پہنچا دیے اور بڑی خیر خواہی کے ساتھ پہنچا دیے، پوری امانتداری کے ساتھ پہنچا دیے۔ پھر حضور نے اس انگلی کا آسمان کی طرف اشارہ کر کے، اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ ہو جائیں، جو امانت مجھے دی تھی میں نے حاضرین کو بلا کم و کاس پہنچا دی ہے، اور وہ تسلیم بھی کر چکے ہیں کہ میں نے آپ کی امانت ان تک پہنچا دی ہے۔ اس کے بعد حضور نے پھر کیا ارشاد فرمایا تھا؟ پھر حضور نے فرمایا تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، میری ڈیوٹی ادا ہو گئی، تمہارے سر پہ امانت آ گئی، تم میں جو لوگ آج موجود ہیں جو موجود نہیں ان تک اس امانت کو پہنچا دینا۔ تو ذمہ داری کس پہ عائد کر دی؟ امت پہ، کہ جن تک امانت پہنچی ہے وہ آگے ان تک پہنچائے جن تک نہیں پہنچی۔ فلیبلغ الشاہد الغائب۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے بلغوا عنی ولو آیا، اس بات کا انتظار نہیں کرو کہ پورا قرآن پڑھ لو گے تو تب تبلیغ کے لیے نکلو گے،
اگر تمہیں قرآن حکیم کی ایک آیت، رسول اللہ کا ایک ارشاد بھی مل گیا ہے تو اس کو آگے پہنچاؤ، اس کو آگے۔ جس کے پاس جتنا علم ہے وہ انتظار کیے بغیر اس کو آگے پہنچاتا رہے۔ بلغوا عنی ولو آیا۔ تو یہ 4 حق ہم امتیوں پر قرآن حکیم کے عائد ہوتے ہیں۔ ہم نے اگر قرآن نہیں پڑھا تو اب بھی وقت ہے پڑھیں، غلط سند پڑھا ہے تو آپ تجوید سے پڑھیں، ترتیل سے پڑھیں، اور پھر قرآن کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں۔ یہ سچی کتاب ہے، میں ہی نہیں کہتا، میں کہوں تو آپ کہیں گے آپ کا تو عقیدہ یہ ہے۔ دشمن قرآن بھی مانتے ہیں کہ روئے زمین پر اگر سچی کتاب ہے جس میں کوئی رد و بدل آج تک نہیں ہوا وہ صرف قرآن ہے۔ اور کسی بھی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ ہو سکتا ہے؟ کسی بھی کتاب نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں دعویٰ ہے۔ جب اتنی سچی کتاب ہے کہ دوست اور دشمن سب اس کی غیر محرف اور غیر مبدل ہونے کے شاہد ہیں، تو اتنی سچی کتاب سے پیٹھ موڑ کر ناولوں اور کہانیوں میں زندگی برباد کرنا یہ کوئی عقل مندی ہے؟ اخباروں میں اور فضولیات میں اپنے آپ کو، پہلے سچ کو اپنائیں پھر دیکھیں آپ کے پاس وقت تو اس کی سیکھنے کے لیے وقت نکالیے، جیسے آپ دیگر ضروریات کے لیے وقت نکالتے ہیں، دوست آئے تو ملاقات کے لیے وقت نکالتے ہیں، عزیز آئے تو ملاقات کے لیے وقت نکالتے ہیں، کام کاج کے لیے، کاروبار کے لیے وقت نکالتے ہیں، بدن کے آرام کے لیے، ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے، سونے کھانے پینے کے لیے وقت نکالتے ہیں، کیونکہ یہ ضروریات میں سے ہے۔ تو کیا قرآن ضروری نہیں ہے؟ اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ ہم کوئی وقت نکالیں اور اس کو سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، کل اگر ہم نے یوں ہی پشت پھیری رہی تو اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ آج وقت ہے کہ ہم آنکھیں کھولیں، حق کو حق سمجھیں، اس کو سیکھنے کے لیے ہم اپنے یہ وقت نکالیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ آج امت جو بھٹکی ہوئی ہے اور قعر مذلت میں گری ہوئی ہے، آپ اس کے کئی اسباب تلاش کر سکتے ہیں، مادی، جہاں مادی اسباب ہوتے ہیں زوال کے، وہاں روحانی اسباب بھی ہوتے ہیں زوال کے، اور سب سے بڑا زوال امت کا سبب قرآن حکیم سے روگردانی، سب سے بڑا۔ جب امت اس پر متفق ہو جائے گی، اس کو امام بنا لے گی، پھر امت کا پھریرا سب سے بلند ہوگا۔ تو وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مذلت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ ذوق اور شوق ہمیں عطا فرمائے کہ ہم کتاب اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لیے اپنے ذوق اور شوق کے ساتھ تیار ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کی رہنمائی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔ دعا فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا
وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربة إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا خير إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجل غير عاجل وشفاء لا يغادر سقما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.